حیات تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سرکار تاج الاولیاء کی ولادت کی بشارت۔ سرکار تاج الاولیاء کی والدہ نے آپ کی ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا جس میں آپ کی ولادت کی بشارت دی گئی تھی۔ اور خواب کیا تھا؟ آپ نے دیکھا کہ چاند آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور اس سے ساری فضا چاندنی چاندنی ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک وہ چاند ایک بال کی شکل میں، ایک گیند کی شکل میں تبدیل ہوا اور وہ زمین پر آیا اور آ کر کے آپ کی گود میں گر گیا، اور اس کی روشنی سے آپ نے دیکھا کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے وہ پورا علاقہ چمکدار نظر آ رہا ہے۔ یہ خواب آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باصادت ہوئی، اور آپ کی ولادت 15 رجب المرجب 1278 ہجری مطابق 27 جنوری 1861 عیسوی میں بمقام کامٹی محلہ گورا بازار میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس سے پہلے تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح شائع ہوئی ہے اس میں سن ولادت کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن تاج الاولیاء کے حقیقی مامو جان جو سن ولادت بتائی تھی وہی تاج قطبی نامی ایک کتاب ہے جس میں شائع ہے، اور اسی سے اس کتاب میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ کی ولادت 27 جنوری مطابق 1861 عیسوی کو ہوئی۔ اب سماعت فرمائیں۔ سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پیدائش کے وقت ہی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ عام بچوں کی طرح روئے نہیں، بلکہ آنکھیں بند تھیں، جس کی وجہ سے عزیزوں کو خیال ہوا کہ شاید بچہ بے جان پیدا ہوا ہے، لیکن تجربہ کار عورتوں نے نبض دیکھی تو وہ جاری تھی، اس لیے اس وقت کے رواج کے مطابق آپ کی پیشانی اور زانوں کو داغا گیا، چٹا لگایا گیا۔ وہ داغ آپ کے جسم مبارک پر موجود تھے۔ داغ دیکھتے ہی آپ نے آنکھ کھولی، روئے اور رو کر خاموش ہو گئے، یعنی بتانے کے لیے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مردہ نہیں، میں زندہ ہوں، میں مردہ نہیں ہوں۔ آپ کا نام محمد تاج الدین رکھا گیا۔ اسی طرح جب آپ کی والدہ محترمہ پیدا ہوئی تو ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ مستورات نے بطور علاج آپ کو گھوڑے پر ڈال دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے سانس لی اور آنکھ کھول دی، اس لیے آپ کا نام بی بی مریم عرف گھورن بی بی رکھا گیا۔ سرکار تاج الاولیاء کے کوئی حقیقی بھائی بہن نہیں تھے، یعنی آپ اپنے والدین کے سگے ایک ہی تھے۔ اس کے بعد آپ کے والدین کے اکلوتے فرزند تھے۔ جب آپ کی عمر 1 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید بدر الدین علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی والدہ سیدہ مریم بی بی جو خدا شناس پارسا خاتون تھی، وہ اپنی بیوگی اور نقطۂ جگر کی یتیمی سے پریشان نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے اس نامساعد حالات سے مردانہ مقابلہ کیا اور فرزند دلبند کی تعلیم و تربیت کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ یعنی آپ نے اپنی پوری زندگی آپ نے بچے کے نام بچے کے سپرد کر دی، اور آپ سیدہ کی آل رسول کی حضرت سرکار تاج الاولیاء سید ہے، حسن حسینی سید ہے۔ در یتیمی پرورش اور تعلیمی اخلاق و تربیت مادرانہ شفقت اور پدرانہ حوصلہ بندی کے ساتھ کرنے لگے۔ آپ کے والدہ محترمہ نے آپ کے نانا جان کے ذریعے 6 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلہ کرایا، جہاں آپ نے حضرت مولانا اکرام الحق صاحب اور دوسرے مولانا اکرام الحسن صاحب ان دونوں سے تعلیم دینی حاصل فرمائی۔ سرکار تاج الاولیاء کی یہ دونوں اساتذہ اپنے وقت کے جید اور متمہر اور متقی اور پرہیزگار عالم دین تھے۔ سرکار تاج الاولیاء پوری اہتمام کے ساتھ طلب علم میں مصروف ہوئے اور اپنی خداداد
حفظ اور ضبط اور غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ سے 15 سال کی قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کیا اور عربی، فارسی، اردو، انگریزی وغیرہ زبانوں پر کمال دستگاہ حاصل کر لی۔ 15 سال کی عمر میں آپ عالم بھی بن گئے، انگلش بھی آپ کو آ گئی، عربی بھی آ گئی، فارسی بھی آ گئی۔ اس وقت کی جو زبانیں تھیں مشہور، وہ تمام زبانیں آپ نے اپنے دور میں سیکھ لی۔ تو تاج الاولیاء آپ نے سنا ہی ہوگا علماء کی زبان سے کہ تاج الاولیاء جاہلوں کے ولی نہیں بلکہ عالموں کے ولی، اور خود عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ عربی، فارسی کے نعتی اشعار آپ اکثر پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کو خصوصی رعایت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، لوگوں کے دل کھینچنے لگتے تھے، یعنی ایسی تلاوت کرتے تھے کہ لوگ تلاوت سننے کے لیے بیٹھتے تھے آپ کے پاس۔ حضرت یوسف شاہ تاجی کا بیان، یہ حضور سرکار تاج الاولیاء کے مرید خاص ہے، اور آپ کی مزار غالباً پاکستان میں کراچی میں یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے حضرت بابا تاج الاولیاء کی سیرت پر کتاب لکھی جس کا نام ہے تاج قطبی، اور اس کتاب میں جو حوالے دیے گئے اکثر اسی کتاب کے حوالے ہیں تاج قطبی کے، کیونکہ آپ اکثر تاج الاولیاء کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، مرید خاص ساتھ میں رہتے تھے، اور آپ کی زندگی کو آپ نوٹ کیا کرتے تھے، کرامات کو، زندگی کو، اٹھنے بیٹھنے کو، تہجد کو، جو جیسا بھی وقت ہوتا سرکار تاج الاولیاء کی سیرت کو سرکار یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آواز میں اتنی کشش اور اتنا سوز و گداز ہوتا کہ سننے والوں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دل کو کھینچ رہا ہے۔ آگے دیکھیے، ولی کامل کی نگاہ۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، انگریزوں کے ظالمانہ دور نے مسلمانوں نے ہند کا چین و سکون غارت کر دیا تھا، جان و مال عزت آبرو کی تباہی کے ہولناک مناظر آئے دن پیش آتے تھے۔ حضرت سرکار تاج الاولیاء خاموشی کے ساتھ ان پرآشوب دور کا جائزہ لیتے رہے۔ ان کے صالح ذہن اور دماغ پر بے ثباتی کا نقشہ ہمیشہ گردش کرتا رہتا تھا۔ دنیا داروں سے ربط و ضبط کے بجائے اہل حق، فقیروں اور درویشوں کی خدمت اور علماء و صلحاء کی صحبت آپ نے اختیار کر رکھی تھی۔ اس وقت بستی کے ایک ولی کامل جن کا نام حضرت عبداللہ شاہ قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مراحل عرفانی سے اس قدر طے کر لیے تھے، عشق حقیقی نے ان پر خود فراموشی کا عالم طاری کر دیا تھا، یعنی آپ مجذوب ہو چکے تھے۔ اس مدرسہ میں تشریف لائے جس میں سرکار تاج الاولیاء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یکایک تاج الاولیاء پر نظر پڑی، آپ نے استاد سے مخاطب ہو کے فرمایا، تو انہیں کیا پڑھاتا ہے؟ یہ تو علم لدنی کا مالک ہے۔ ولیرا ولی کی شناست، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، یہ بچپنے کا عالم ہے، چھوٹے بچے ہیں، لیکن سرکار عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ ڈالی اور دیکھ کر ان کے استاد کو فرمایا، تو اسے پڑھاتا ہے؟ یہ تو علم لدنی کا مالک ہے۔ اللہ نے اس کو علم لدنی سے مراد علم لدنی کے عام علم نہیں ہوتا، بہت اعلیٰ علم جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ علم لدنی کا مالک ہے یہ بچہ۔ پھر سرکار تاج الاولیاء کی طرف دیکھ کر محبت سے فرمایا، کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد اپنی جھولی سے ایک چھوارا نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر حضرت تاج الاولیاء کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح جو آئے حق کو ذوق حق کی لذت سے آشنا کرا دیا۔ چھوارے کا حلق سے اترنا تھا کہ قلب و روح میں انوار الہی کے تجلیات نمودار ہونے لگے اور پردے نگاہوں سے اٹھنے لگے۔ دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، دنیا سے نفرت پیدا ہو گئی، ایک خاص کیفیت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور 3 دن تک یہی عالم رہا۔ انشاءاللہ باقی سیرت سرکار تاج الاولیاء کی کل سنوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔